علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات ذی وقار سامعین و سامعات، ماں کے پیٹ کے اندر 120ویں دن میرا اور آپ کا رزق بھی لکھ دیا گیا اور دنیا میں رہنے کا ٹائم بھی لکھ دیا گیا۔ کون کون سے کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے عمل کرے گا یہ بھی لکھ دیے گئے۔ مقدر میں لوح محفوظ کے اندر جگہ دے دی گئی اور قسمت میں پوری کائنات کی نعمتیں تقسیم کر دی گئی، لیکن ماں کے پیٹ میں یہ بات لکھی گئی کہ دنیا میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کے دریا کے کنارے پیاسا ہو کے بد نصیب ہو کے مرے گا، یا محنت کر کے کاوش کر کے صحراؤں کے سینے چیر کر کے پانیوں کو نکال کر کے وہاں ان کو آباد اور شاد کرے گا۔ دنیا میں ابھی آنکھ نہیں کھولی تھی، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے معاملات لکھ دیے۔ یہ جس بھائی ساؤنڈ کو آپریٹ کر رہے ہیں ان کو بالکل ختم کر دیں، آواز ٹھیک ہے۔ دنیا میں ہم آ گئے، آنے کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش ہوا کہ جس ماں نے خیال کرنا تھا، دھیان دینا تھا، وہ بے ہوش پڑی، وہ اپنی تکلیف میں، اپنی مصیبت میں ہے۔ میں نے پیدا ہونے کے بعد مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، ان مشکل مراحل سے اس نئے جہان میں آیا ہوں، ہسپتال کی دنیا میں، تنہائی میں، اجنبیت میں، دوسرے ہاتھوں میں ہوں، مجھے بولنا بھی نہیں آتا، مجھے کھانے پینے کے الفاظ بھی نہیں آتے۔ میرے رحمان نے اور کریم رب نے میرے وجود کے اندر وائبریشن پیدا کر دی، میں وائبریٹ ہونے لگا، میں ہلنے جلنے لگا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ عقل مند خاتون نے، کسی بوڑھی عورت نے، کسی تجربہ کار نے میری بے ہوش ماں کو تھپکیاں دے کر کے اٹھایا اور کہا کہ دیکھو تمہارا بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اس کو بھوک پیاس لگی ہے، اس کو فیڈ کرائیے۔ اگر کوئی پاس نہیں تھا
میری وائبریشن کے اوپر متوجہ نہیں ہوا. رحمان نے کمپنی کی جینون ٹون کو ایکٹیو کیا اور اس نے میری رونے والی ایسی آواز پیدا کی کہ افریقہ کے جنگلوں میں اگر وہاں بھی بچہ رویا اور کسی کالی حبشن نے پنجاب کے اس پنجابی بچے کو اگر اس کی آواز سنتی ہے تو وہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ اس کو بھوک لگی. یہ سارے سامان کس نے پیدا کیے؟ میرے وجود میں، میرے گلے میں تاروں کو کس کر کے میری آواز کو پیدا کر کے کریم رب نے اگر وہیں پہ روک دیا ہوتا، یہاں سے آگے نہ جاتی، میں کیا کر لیتا؟ ہوا کو لہریں دی، لہروں کو آگے بڑھایا اور میری ماں کے کان کے یہ ڈش اور اینٹینے ان تلک جو ہے ویوز کو قبول کرنے اور ایکسپٹ کرنے کے سسٹم لگائے اور ماں کے کانوں میں آواز گئی. بے ہوش ماں وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور اپنے جگر کو، اگر ماں میں اٹھنے کی ہمت نہ ہوتی، سننے کا سامان نہ ہوتا، چلیں سن لیا تھا، اٹھ کے بیٹھ بھی گئی تھی. میں وہاں پڑا ہوں، اگر اس کے پاس یہ سسٹم نہ ہوتا، ہاتھ آگے بڑھائے، مجھ کو پکڑے، واپس ہائیڈرالک سسٹم سے لے کے آئے، سینے سے لگائے. حضرات کون تھا کہ جب مجھے دنیا میں اپنی ماں کی زبان اور بولی بھی بولنا نہیں آتی تھی، اس نے تب میرا دھیان رکھا. لیکن جب میں جوان ہو گیا، میں بے نیاز ہو گیا، ماں سے مستغنی، بہن سے مستغنی، بھائی باپ سے مستغنی، اور پھر میں اپنے رب سے بھی مستغنی ہونے لگا تو آواز آئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آج تیری جوانی دیوانی کیوں ہو گئی ہے؟ آج یہ مستانی میں تبدیل کیوں ہو گئی؟ آج تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، تیرا چہرہ، تیرا موہرا، تیرا سینہ، تیرے بازو، تیرے ڈولے، تیری پنڈلیاں، تیری رانیں اور یہ مضبوط جانیں، ان کو لے کر کے تم میرا ہی باغی بنا. میں اس وقت تیری آواز پیدا ہی نہ ہونے دیتا. تیری ماں کی ممتا تو ہوتی، لیکن میں دودھ کے چشمے اور خوراک اور غذا کا اہتمام نہ ہونے دیتا. تو بول، تجھے یہ جوانی نہ ملتی تو کر کیا لیتا؟ حضرات، دنیا میں سب سے خوبصورت دور جو سب کو نہیں ملتا وہ جوانی کا دور ہے. مقدر والوں کو ملا کرتا ہے. اور اس دور کے اوپر جس نے بھی غور کیا، دنیا کی ساری چیزیں اس میں پرفیکٹ ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، پراپر ہوتی ہیں، زبردست ہوتی ہیں. جوانی میں سب سے پہلی چیز جو حرکت کرتی ہے وہ آنکھ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بچے کو بھی دیتا ہے، لیکن بچے کی آنکھ سکے تک، روپے تک، چپس تک، سلانٹیوں تلک، کھانے پینے تلک. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ جوانی کی طرف بڑھتی ہوئی آنکھ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتی ہے اور خود نمائی پیدا ہوتی ہے، بندے کو اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے. پھر یہ کل ایسے ناک صاف کرتا تھا، آج یہ جیب میں رومال رکھتا ہے کہ میری آستین خراب نہ ہو. یہ کل جو سلوٹوں کے بھرے کپڑے ماں کہتی رہتی تھی کہ بیٹا ان کو پریس کر لے، صاف پہن لے، یہ لے لے، یہ گلی محلے میں لیٹ کر کے ریت میں اور مٹی میں کھیل کود کر کے خود کو زیادہ کمفرٹ فیل کرتا تھا، آسانیاں سمجھتا تھا. آج اس کے مٹی لگے تو لگے کیسے، سلوٹ نہیں پڑنے دیتا. پھر آئینے کے سامنے نہا کے کھڑا ہو کے کتنی دیر ہیئر سٹائل بناتا رہتا ہے. اگر نہیں بنتا تو بازار میں جا کر کے جنرل سٹور سے ماشاءاللہ مختلف سٹائل بنانے کے لیے وہاں سے
گم لا کر کے یہ لا کے اس کو ہاتھوں پہ لگا کے یوں ادھر ادھر کے ڈیزائن بنا کے پھر ایسے کر کے پھر ویسے کر کے خود کو دیکھ دیکھ کے کہتا ہے ہاں کوئی ہم سا ہو تو سامنے آئے. آنکھ دیکھتی ہے. اور بھائیوں یاد رہے رب نے آنکھ دیکھنے کے لیے دی ہے, اس میں نظر رکھی ہے, اور دیکھنے کی تسکین کے لیے رب نے کائنات میں نظارے بھی رکھے ہیں. رکھے کہ نہیں؟ جیسے اس وقت آپ نظریں چرا چرا کے نظارہ کر رہے ہیں, ہاں یہ ایک بار نہیں 1000 بار دیکھ, یہ تیرے لیے بنائی ہے, تو بار بار دیکھ. نظر دی تو نظر کے لیے نظارے پوری کائنات کے بنا ڈالے. بچپن کا نظارہ اور بڑھاپے کا نظارہ وہ چاشنی نہیں رکھتا جو رب نے جوانی کے اندر منظر کشی میں اور منظروں میں اور ان نظاروں کے اندر نظر کی جو تسکین رکھی ہے, یہ جوان کی جوانی کو دی ہے. لیکن یہ رحمان نے اس نوجوان کو, اس انسان کو دونوں رستے دے دیے ہیں. یا تو اس نظر کو بنانے والے سے جڑا ہے اور اس نے اس نظر کے دیکھنے کے اصول بیان کیے, ان کو دیکھ کے پڑھ کے دیکھ, یا پھر اپنی مرضیاں کر, تیرے جو من میں آئے وہ دیکھ. پہلو دونوں ہیں. اب اس نظر نے دیکھنا ہے اور سب سے بھرپور جوانی میں دیکھنا ہے. دیکھوں کیا, دیکھوں کیسے؟ اگر تو اس نے رحمان سے پوچھ لیا تو یہ کائنات کا بڑا عظیم انسان ہوگا, اللہ کا بڑا پسندیدہ نوجوان ہوگا. کیوں؟ آنکھ کا کام ہے کہ دیکھتے ہی یہ پیٹ کی ہلکی ہوتی ہے. آنکھ کا پیٹ ہلکا ہوتا ہے, یہ کوئی بات رہنے نہیں دیتی, فوری دل کو بتاتی ہے کہ میں نے کچھ دیکھا ہے. اور سین نیا ہے, اب تم بول تیرا کیا ارادہ ہے, کیا کروں. اور دل اس کی اپنی ہی دھڑکنیں ہوتی ہیں, یہ اپنے انداز میں دنیا میں ناچتا ہے. اس کی دھڑکنوں کو اگر تو رحمان سے جوڑے رکھا اور اس کی دھڑکن کو پراپر اور برابر رکھا تو اس سے آنے والی آواز کا ساز دنیا کا سب سے بہترین ساز ہوگا. الا ان فی الجسد مضغہ, یہاں ایک ساز ہے, یہ اپنے طور پہ آوازیں نکالتا ہے. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا اور جان لیا, جی ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد. آنکھ نے دیکھا, دل نے کہا کہ آواز نکال, ساز بنا, آواز آئی مولانا منظور صاحب. دل نے فوری طور پہ مشورہ مانگا مین کنٹرول روم سے, دماغ سے. اب دماغ جوانی میں سب سے زیادہ مست ماحول میں رہتا ہے. اگر تو اپنی مرضی کری, اس کا مشورہ اور ہوگا, لیکن اگر یہ دل اور دماغ رحمان سے جڑے ہوئے تو اس جوانی میں اس کے مشورے اور ہوں گے, انداز اور ہوں گے. حضرات, آج کا نوجوان کدھر جا رہا ہے, یہ سوال پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ بن گیا ہے. جوان کو جوانی میں ایسے آلات مل گئے, کانوں نے سنا اور پھر سنتے سنتے اتنا آگے بڑھا کہ کہنے لگا میں وہ کچھ وہ سنوں کہ جو باپ بھی نہ سنے, جو ماں بھی نہ سنے, میں تنہا سنوں.
پھر ہم نے اس کی جوانی کو بلیم کیا کہ یہ تنہائی پسند ہوگی ہے، عزلت پسند ہوگی، یہ جلوت میں نہیں خلوت پسند ہوگی ہے، اس کی آنکھ نے دیکھنا تھا، رب نے نظارے کے لیے دی تھی، منظر کشی کی تلاش میں نکلا اور دنیا نے اس کے ہاتھ میں وہ مناظر تھما دیے کہ جب چاہے جس وقت چاہے دیکھ، یہ تیرا پرسنل میڈیا ہے، تیرے اوپر کوئی پابندی نہیں، کوئی قدغن نہیں، اور اگر کوئی لگائے تو وہ ابا میرے کمرے میں لیٹے کیوں، وہ میرا لگتا کیا ہے، وہ بھائی میرے ساتھ رہے کیوں، کوئی اور میرے کمرے میں کیوں آئے، میری پرائیویسی ہے، بہن بھی نہیں، ماں بھی نہیں۔ حضرات، اس آنکھ کے نظارے نے اور دل کی اس ساز اور آواز نے، دماغ کی سوچ اور فکر نے آج پوری دنیا کو الگ کر دیا۔ کیا میں اور آپ دیکھتے نہیں کہ باپ کی سوچ ہوتی ہے میرے کمرے میں کوئی اور نہ لیٹے، شوہر کی کوشش ہے کہ جتنا زیادہ وقت تنہائی میں رہ لوں، بیوی سے بچوں اتنا بہتر ہے، بیوی کی کوشش ہے جتنی دیر یہ باہر رہ لے اتنا اچھا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ جوانی کی بہاریں ہیں، یہ جوانی کے رنگ ہیں، اور یہ وہ گل ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھوں کے کھلائے ہوئے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آنکھ نے دیکھا، دل سے مشورہ کیا، دل نے دماغ سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد اس نے وجود کے مختلف حصوں کو آرڈر لگائے، یہ کر لے، وہ کر لے، تیرے پاس چانس، تیرے پاس موقع، یہ اندھیرا، یہ تنہائی، اور اسی میں میری قوم کی جوانی جو ہے وہ جا بھی رہی ہے، وہ بہ بھی رہی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت پوچھیں گے ان حیاتہ فیما افنا، میں نے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری زندگی کا ٹائم پیریڈ لکھا تھا، کتنی تیری زندگی ہے وہ لکھی تھی، تیری سانسیں، تیری لمحات لکھے تھے، تو نے اپنی زندگی کی سانسیں فنا کی تو کہاں اور گوائی تو کہاں ہے؟ جواب دے۔ حضرات، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں فجر کی تو بہت دور کی بات ہے، آج عشاء میں دوسری رکعت میں جو سورت پڑھی تھی ہمیں تو وہ بھی یاد نہیں ہوئی، اکثر کو بھول گئی ہوگی، ہمیں وہ بھی یاد نہیں رہتی، تو گزری ہوئی سانسوں کا حساب کون رکھے گا؟ لیکن حساب والے نے تو پوچھنا ہے، سریع الحساب ہے، چند لمحات میں پوری زندگی، اس کا ڈیٹا اللہ تعالی نے، اب آنکھ نے جو دیکھا ہے، دل نے جو دھڑکن اور انداز اور ساز پیش کیے ہیں، دماغ نے جو سوچ دی ہے، اور اعضاء نے جو حرکت کی ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ جدید دنیا کی باتیں تو ہم کر لیتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ 14 صدیاں پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے یہ انسان کے ایک جگہ اللہ نے بیک پہ اس کے رکھا ہے، وہاں پہ فیڈ ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، اس کی تصویر کشی، اس کی مووی، اس کی تحریر، جو وہ بولتا ہے وہ سب کچھ وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے۔ ہے کہاں؟ ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں جا کے چھوٹی سی دمچی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے پورے وجود کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اس دمچی کو مٹی کھائے۔ پورا طیارہ برباد ہو گیا، بلاسٹ ہو گیا، اڑ گیا، لیکن اس کا بلیک باکس ریکارڈ کے ساتھ محفوظ رہا۔ اگر یہ انسان کی ٹیکنالوجی ہے تو رحمان نے وہ ٹیکنالوجی رکھی۔ آپ کا سم کارڈ، جو بھی سم کارڈ یا یہ چھوٹا جو ڈیٹا کارڈ ہے، آپ اس کے اندر کی وائرنگ دیکھ لیں، انسان کی اس دمچی کو کاٹ کے اس کے اندر کے سسٹم ہم نے کاپی کیے ہیں، رحمان نے لگائی۔ آپ کا میرا موبائل گر گیا، گاڑی کے نیچے آیا، اوپر والا حصہ اس کا ہارڈ ویئر جاتا رہا، سم کو نکالی، دوسرے کسی میں ڈالیا، پورا ڈیٹا جو ہے وہ نکال لیا۔ انسان تیرا وجود جاتا رہے گا تو سمجھتا ہے اذا متنا وکنا ترابا، ہم مر جائیں گے، مٹی میں گھل مل جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہواؤں میں اڑ جائیں گے، ہمیں جلا دیا جائے گا، راکھ بنا دیا جائے گا، پانی
پانیوں میں بہا دیا جائے گا یا ہمیں جو ہے پرندے نوچ جائیں گے، بیٹھ کر دیں گے، ہم زمین پہ گر جائیں گے، بچے گا کچھ نہیں۔ رحمان کہتے ہیں محبوب ان کو کہہ دو ہم سے کچھ بھی گم ہونے والا نہیں، یہ دنیا کے کارڈ نہیں کہ ان کے اندر وائرس آ گیا، یہ خراب ہو گئے، یہ فارمیٹ ہو گیا، یہ اڑ گیا، اس میں ڈیٹا باقی نہیں رہا۔ ہم قیامت کے دن یوم یلقاہ کتابا منشورا، ہم جب تیرے سامنے پوری دنیا کے سامنے تیری کیسٹ کو اور تیری سی ڈی ڈی وی ڈی کو اور تیری حرکات کو، سکنات کو، کرتوتوں کو ہم سامنے لائیں گے، تب احساس ہوگا کہ میں نے کیا کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ اور پھر اللہ کہیں گے، پھر رب کہیں گے وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى رُکْ لَا تَزُولُ قَدَمَ ابْنِ آدم۔ آج آدم کے کسی نوجوان بچے کے قدم ہلنے نہیں پائے جب تک یہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے لے کہ یہ کرتوتیں کس کی ہیں۔ حضرات یہاں تک میں کیوں لے کر کے آیا کہ مجھے ایک بار پھر واپس لے کے جانا ہے آپ احباب کو کہ آنکھ ہے تو دیکھے گی، دل ہے تو دھڑکے گا، مجبوری ہے، اللہ نے لگا دیا، اس نے دھڑکنا ہے، اس نے اپنے انداز میں جو ہے، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے ٹافی دیکھ کے مچل اٹھتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یہ تو مچلے گا، دل ہے تو مانگو اور ایڈوانس مور، یہ ایک پی کے اور مانگے گا۔ آنکھ ایک بار دیکھنے کے بعد پھر تقاضا کرے گی کہ نظر ہے تو نظارہ کرنے دے، اگر تو رحمان سے جڑا ہوا، قرآن سے جڑا ہوا، صاحب قرآن سے جڑا ہوا تو کہے گا ایک بار دیکھ لیا ہے ٹھیک، اب مزید تجھے یہ لائٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اور اگر زمین میں چلنا ہے نہ آنکھیں بند کر کے نہ کھول پھاڑ کے، فل لائٹیں ہوں تب بھی چالان، بند جا رہا اور رات کو لائٹیں کر کے تب بھی چالان، ان کو ڈم رکھ کے چل، یہ تیرا اصول زندگی ہے، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنے امتیوں کو کہو کہ نظر نظارے کے لیے ہے، ہاں پہلی تمہاری اگر اس کے بعد ہے تو پھر خواہشات پہ، ہوس پہ مبنی ہوگی۔ ہاں یہ دل تھا، دھڑکنے تھی، آنکھ نے دیکھنا ہے، دل ہے تو دل لگی تو کرے گا، دل لگی تو کرے گا، ہاں کوئی کہہ دیتا ہے کوئی نہیں کہتا، لیکن رحمان نے اپنے محبوب کو کہا اعلان کرو، ان کو کہو دل لگی تو ہونی ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، دل لگی کی ہے، لیکن کہاں کسی اور کے گھر ڈورے نہیں ڈالے، رب کے گھر سے جڑا ہے۔ دل سے اگر رہنمائی دل بنانے والے سے لی گئی اور کہے گا کہ میرا من مچلتا ہے میں کسی سے دل لگی کروں، اللہ کہتے ہیں تو کہیں اور کیوں جاتا ہے، میرے پاس آ جا، یہاں تو ایک آدھی حور ہوگی شاید، وہ بھی پتہ نہیں کیسی، لیکن ادھر میرے پاس تیرے لیے بڑا سامان ہے، سرپرائز دوں گا، آ جا۔ دید بھی ہے، نظر بھی ہے، نظارہ بھی ہے، دیکھنے والا بن، تیرے لیے سامان وافر۔ وَقَلْبُهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یہ جو دنیا میں دل لگی دونوں نے کرنی ہے، وہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی دل لگی اللہ کے ساتھ، اللہ کے گھر میں، محبوب کے کہنے پہ کتاب اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ کیا رویے برتتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ اللہ کے ساتھ دل لگی کے لیے، ہم بھی کسی کو ملنے جاتے ہیں، وہ بھی منہ ہاتھ دھوتا ہے، دھو یہ بھی رہا ہے، وہ بھی دھو رہا ہے یہ بھی دھو رہا ہے، سردی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، جلدی اس کو بھی ہے اس کو بھی ہے، اس نے وضو کیا ہے اور ساتھ میں رابطہ کر کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ میں نے منہ ہاتھ دھو لیا، میں ملنے آ رہا ہوں، دل بڑا مچل رہا ہے، اللہ کہتے ہیں تو آ جا، جنت کے 8 دروازے کھلے۔ یہ ادھر نہا دھو کے فون ملا کے کہتا ہے ہاں میں ریڈی ہوں، ادھر سے آواز آتی ہے جی آیا نو آؤ ویلکم، ہیں دونوں طرف، یہ بھی دنیا وہ بھی دنیا، یہ بھی جہاں وہ بھی جہان، یہ بھی ایمان وہ بھی ایمان، ادھر بھی محبت ادھر بھی محبت، ادھر بھی تعلق ادھر بھی تعلق، ادھر بھی جوانی ادھر بھی جوانی۔ آیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد نبوی میں مدینے میں آیا تھا، اپنا دل جو ہے محبوب کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ محبوب آج من کرتا ہے کہ کہیں برائی کروں، دل لگی کرنے کا من ہے، آقا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔
ہماری طرح پھا سوٹے والا چکر تو تھا نہیں. کہا جاؤ. کہتا لوگوں نے تو کہا تھا کہ آپ بڑے سخت ہیں, روکتے ہیں, تو آپ اجازت دے رہے ہیں. جب خوش ہو کے اٹھا, کہا بات سنو, واقعی چلے ہو؟ کہا جی. کہا ٹھیک ہے, اسی طرح کا کوئی اور مسئلہ ہے تو تیرے گھر بھیج دوں, کیونکہ تو اپنا گھر خالی چھوڑ کے کہیں جا رہا ہے نا. اندر سے دل چیخا, حکیم الامت نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا, اور دل کی دھڑکنیں جو بگڑ گئی تھی اور سانس غلط آواز نکال بیٹھا تھا, محبوب اپنے لیول پہ اس کو لے کر کے آئے. کہنے لگا کیف ذالک یا رسول اللہ. جوان جوانی لے کے آئے, دل کی دھڑکنے لے کے آئے, چاہت اور دیوانی اور مستانی میں مست ہو کے آئے, زبردست ہو کے آئے. آپ اسے میرے گھر, میری ماں بہن بیٹی کی طرف روانہ کریں, کیسے ممکن ہے؟ کہا جدھر تو جا رہا ہے وہ بھی تو ایسا ہی ہے نا. دل اپنی جگہ پہ واپس آیا, سمجھ آئی. محبوب نے محبت کے ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ اس نوجوان کے سینے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے. اللہم اللہم, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, نوجوان کے سینے میں جوانی کی آگ ہے, ثلج صدرہا, اس کے سینے کی آگ کو برف کے ساتھ سکون دے دے. وحسن فرجہا, اور اللہ اس کی شرمگاہ کو حفاظتیں دے دے, عزت اور آبرو کی زندگی دے دے. حضرات آج بھی جوان شعبہ وہی ہے, ڈیمانڈ وہی ہے, پیشہ بھی وہی ہے, دھڑکن بھی وہی ہے, آواز بھی وہی لگا رہا ہے, مانگ رہا ہے, وسائل مہیا ہیں, کل بھی تھے آج بھی تھے, لیکن اس کا علاج کس نے کرنا ہے, آوازوں کو درست کس نے کرنا ہے؟ ہاں انہی کو کہ جن کو جب یہ بتایا جائے گا کہ اللہ اکبر. دوسرا آیا, محبوب کے ساتھیوں سے پوچھا کہ یار مجھے جو ہے نا تھوڑی بہت ایک عادت پڑی ہوئی ہے. اچھا عادت بڑی عجیب ہوتی ہے, اور جوانی کی عادت خصوصی طور پہ جس چیز کی بھی پڑ جائے. ٹافیوں کی ہے تو ٹافی پہ ٹافی, سگریٹ کی ہے ایک لگا رہا ہے, دوسرے پہ دوسرا, کش پہ کش لگا رہا ہے, جس مرضی چیز کی پڑے. پھر آخر اندر سے آواز تو اٹھتی ہے. تایا جی تھے 7 شریف کے ملنگ, 80 سال کے بعد 7ویں شادی, اور ہم تائی اماں کو دیکھنے گئے تو میں نے کہا تایا جی اب بھی رکھ لیں کوئی تھوڑا بہت, کوئی نماز کی طرف. کہتے لگے ابھی تو میں جوان ہوں یار. میں نے کہا آپ سے رہا نہیں جا رہا, اصل میں جوان نہیں آپ نا ویسے پہلے دن سے ہی بوڑھے تھے. جوان تو عزم رکھتا ہے. کہا بول کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا پہلا کام یہ کہ سگریٹ چھوڑ سکتے ہو لیکن تم نے چھوڑ نہیں, آپ نے چھوڑ نہیں سکنا. کہنے لگے یہ رہی سگریٹ, آج کے بعد نہیں پیوں گا. 10 منٹ گزرے, کہندے پت گل سنی. میں کہا جی. روپے دیاں فانٹے دیاں ٹافیاں تو پھڑی. میں کہا جی روپے دیاں تو نہیں آؤندیاں. کہندے باقی کولو پا لیں. لے کے گیا, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد منہ میں رکھے چوسے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہندے یار چس اٹھ دی ہے, ہن کسی طرح تیرے نال گل کیتی پوری تو کرنی ہے نا. ہاں جب اندر سے آواز آتی ہے عادت پڑی ہوئی, مکے سے آئے کلمہ پڑھا, جوانی کے اندر بہار ہے. ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی چوری شوری کا کوئی ماحول ہے؟ کہنے لگے یہاں کہاں. کہنے لگا اچھا یار میرے تو من میں. لوگوں نے کہا یار یہاں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. کہتے ٹھیک ہے تم کہتے ہو, مجھے پوچھ تو لینے دو, میں اپنے طور پہ یقین کر لوں. ایسی عادتیں ہوتی ہیں جوانوں میں. میرے ساتھ فلپائن کا ساتھی ہے, ہمسایا تھا, پہلے کلاس میں آیا وہاں پہ فرسٹ ایئر میں. ایک دن رات کو میں پڑھ رہا تھا تو بالکونے میں نے قہوہ بنایا ہوا پودینے کا, بیٹھ گیا تو کہنے لگا اشادہ خلی آزاد کہ اس کی مجھے سمیل آ رہی ہے, یہ بند کر دے. میں نے بند کر دیا. کہنے لگا مجھے آج یہاں آئے ہوئے 14 دن ہو گئے ہیں, 14 دن ہو گئے ہیں, میں 2 ہی چیزیں دیکھ رہا ہوں, یا کالے کوے دیکھ رہا ہوں یا سفید مرغے دیکھ رہا ہوں مدینے میں. تو میں تو تنگ آ گیا ہوں. میں نے کہا کیا مقصد ہے تیرا؟ کہتے ہیں مردوں نے سب نے سفید جبے پہنے ہوئے, لال رومال, یوں لگتا ہے کہ کوئی چوزا جا رہا ہے,
اور عورتوں نے سب نے کالے عبائے پہنے ہوئے، میں تو کسی چہرے کو دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ وہ جس ماحول سے آیا تھا اس نے ویسی سوچ رکھنی تھی۔ ہم نے اپنے نوجوان کو جیسا ماحول دیا ہے وہ اس ماحول کا رسیا ہو گیا، اور پھر ہم نے صرف اسے اعتراض دیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے وہ دوبارہ ہیٹر لگایا کہوا، کہنے لگا یار اس کا کیا مزہ ہے۔ مجھے وہ یاد آ رہی ہے جو ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیتے تھے، جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی، ارے 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ ساری زندگی نشے میں گزر جائے گی۔ اندر سے آواز آئی، بول دیا، کہا محبوب چوری کرنے کا دل کرتا ہے، آپ کی شریعت میں اجازت ہے؟ کا اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اب تو نے کہا ہے تو تجھے اجازت ہے۔ اٹھا چھلانگ ماری، آپ نے کہا بات سن، چوری کی اجازت ہے لیکن جو ہم کہیں گے چرا کے وہ لائے گا۔ کہا محبوب کیا چرانا ہے؟ کہا مکے کی جیل میں ہمارے کچھ ساتھی قید ہیں، 13 فٹ اونچی مکے کی جیل کی دیوار ہے، جمپ لگا، جوانی دکھا، وہاں سے ساتھی چرا لے کر کے آ۔ حضرات طوطے اڑے ہوں گے کہ نہیں؟ 420 کلومیٹر موجودہ موٹر وے کا راستہ ہے، تب زگ زیگ پہاڑی اور صحرائی اور جنگلوں کا راستہ، اور پھر دشمنی اور انسان کے وجود پہ لگے ہوئے سر پہ 100 اونٹ آئے، سفر کیا، مکے میں داخل ہوئے تو پرانی یادیں تازہ کرنے کا سامان مل گیا۔ جو منتظر تھے، جو انتظار میں تھے، کہاں چلا گیا؟ آج کی طرح موبائل تو تھا نہیں، میسج تو تھا نہیں کہ رابطے میرے اب میں وہاں، اب میں وہاں، اب میں یہاں، اب ایسے۔ آواز آئی، اناق ہے، پرانی سہیلی دوست گرل فرینڈ ہے، زمانہ جاہلیت ہے، سامان پھر سے آیا، آواز آئی اہلم بک وین کنت، کہاں چلا گیا تھا، کہاں غائب ہو گیا تھا؟ آپ توجہ نہیں دے رہے کہ محبوب سے صرف جس کام کی اجازت ملی ہے وہ کرنا ہے۔ بیعت ہوا ہوں تو اس کام کی تو اجازت نہیں ملی۔ جوانی کو دعوت، اور دعوت گناہ، دعوت نظارہ، دعوت شوق دی جا رہی ہے، لیکن آواز آئی انی اخاف اللہ۔ اتنی تو اجازت نہیں ملی ہے۔ جوانی، آنکھ، دل جب کسی اور کا ہو جائے تو پھر جو بلا رہا ہوتا ہے اسے دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ اصل میں ہم نے اپنی آنکھ، اپنے دل اور اپنے دماغ، اپنے وجود، اپنی باڈی کو رب کے تابع کر کے ہی نہیں دیکھا۔ آواز پہ آواز دی، انکار پہ انکار ہوا، کہا حاجی بن گئے، صوفی ہو گئے۔ ہماری زبان میں یہی ترجمہ جو اس نے عربی میں بولے تھے۔ کہا جو کچھ ہوں لیکن جو تو کہہ رہی ہے میں وہ نہیں ہوں۔ کہا بلاؤں مکے والوں کو؟ کہا بلاؤ۔ کہا ٹکڑے کر دیں گے؟ کہا قیمہ بنا دو۔ کرو تو صحیح، کیا کرتے ہو تم؟ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اس نے آواز لگائی، یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مومن گناہوں کے بارے میں بڑا بزدل ہوتا ہے اور نیکی میں بڑا دلیر اور شیر ہوتا ہے۔ اچھے کام میں آگے آگے دبنگ حیثیت کا مالک ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے۔ السابقون الاولون میں ہوتا ہے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ مقابلے کے اندر جو ہے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب گناہ ہو تو یہ سب سے پیچھے ہوتا ہے۔ بھاگے مکے والے پیچھے، اور خصوصاً جب مار دھاڑ کی آواز ہو نا تو پھر بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں پکڑنے میں، اور 100 اونٹ، ان چکروں میں 2 بابے بھی پیچھے دھوتی اٹھائی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ چھپاتی نہیں کچھ بھی۔ آئے بھاگے دوڑے پیچھے، دوجے نو ہاتھ پھڑ کے آندا یار تیری مہربانی دور نہ جاویں، مینوں موتر نے یور کیتا۔ بابا شاید شوگر کا مریض تھا، تب اس کی تشخیص تھی یا نہیں، برل کو مسئلہ تھا، آگے نہیں بڑھ پایا، غار کے اوپر بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا اور پیشاب کی دھار ابو مرثد گنوی کے سر پہ پڑ رہی ہے۔ حضرات زہری غلاظت برداشت کر لی، لیکن جس چیز کی اجازت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی، جو وعدہ کیا تھا، دل لگی ہو گئی تھی، پیار ہو گیا تھا، سرکار سے ہو گیا
گیا تھا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے ہو گیا تھا, رب غفار سے ہو گیا تھا, اس برائی کو جو ہے گوارا نہیں کیا جس سے شریعت نے روکا تھا. دل لگی ادھر بھی ہے, دل لگی ادھر بھی ہے. وہ اپنا زور لگا رہی ہے, یہ اپنا جو ہے پیار اور محبت کو بچا رہا ہے. جو کسی کا ہو جائے نا پھر اسے لاکھ کوئی بلاتا رہے, محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے, جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے. آج کا میرا نوجوان شیطان کی دعوت آلات سامان میسر ہے, اور ماشاءاللہ اس کو یہ چیزیں رات کو سونے نہیں دیتی. سو پاتا ہے؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں حلفن کہتا ہوں یہ نہیں سوتا. کیوں نہیں سوتا؟ کہ میں بھی راتوں کو جاگتا ہوں, میں اسے دیکھتا ہوں. سمندری 7-8 کلومیٹر جلا موڑ کی طرف اندر گاؤں تھا, ادھر جاتا ہوں. 11-11:30 کا ٹائم ہے, دونوں طرف کماد ہے, فل اندھیرا ہے. اکیلا نوجوان موبائل کان کو لگایا ہوا اور ایک پاؤں پہ کھڑا ہے, بات ہو رہی ہے. پروگرام پہ حسب وعدہ پہنچا, وہاں کچھ اور بھی بزرگ تھے, کام لیٹ ہو گیا, واپسی پہ 2-2:30 کا ٹائم. آیا ہوں تو وہیں کھڑا ہے اور ویسے ہی. میں نے شیشہ ڈاؤن کیا اور میں نے کہا اللہ تیرے نصیب میں وہ کر دے جس کے لیے تو رات کے ان لمحات میں جاگ رہا ہے. میں نے ابھی یہ لفظ بولے, کہندا موبائل پیچھے کیا, مولوی صاحب ایک باری پھر آکھیا جائے, آمین آمین, ایک باری پھر کیا جائے. ہاں ہاں, لگی والیاں نو نیندر نہیں آؤندی تے تیری کنے اکھ لگ گئی, اس کی دل لگی یہاں پر ہے. وہ کون ہے جو رات کو مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے, پوری رات قدم پہ ورم آ جاتے ہیں, اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آپ کو نیند نہیں آتی؟ جواب آیا کیف انعم وصاحب القرن کا دل تکمل کرن ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها. جب سے رب نے مجھے جنت دکھائی ہے میری آنکھ لگتی نہیں ہے. ادھر بھی دل لگی ہے, ادھر بھی دل لگی. کون ہے یہ؟ میں نہیں کہہ رہا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مبارک ہو ایسی جوانی کہ جو اللہ کی بندگی کے اندر اس کو کھڑا رکھے, جگائے رکھے. وَهُمْ قِيَامٌ, کیسے ہے وہ بھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. جب دنیا خراٹے لے رہی ہوتی ہے, مزے کی نیند لے رہی ہوتی ہے, یہ اپنی جوانی میں مصلے پہ کھڑا ہو کے سوار ہو کے اپنے رب سے محو و نیاز کے پیکج لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. جاگ وہ بھی رہا ہے, جاگ یہ بھی رہا ہے, چور چوری کے لیے, ڈاکو ڈاکے کے لیے, زانی زنا کے لیے, لیکن یہ رب کا بندہ ہے اپنی جوانی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کو لے کے اللہ کی شریعت کے لیے اگر جاگ رہا ہے. حضرات دونوں کی سوچ اور نیت کے اوپر انما الاعمال بالنیات کے ساتھ دار و مدار ہے معاملات کا. اس کے جاگنے کا معاملہ اپنا ہے. ماشاءاللہ پھر جنہیں لگی ہوتی ہے انہیں وقت کا احساس نہیں ہوتا. نہ لگی ہونا تو نماز پڑھیں, قاری صاحب سورت شروع کر لیں کوئی تھوڑی سی لمبی, تو ہمیں وہاں خارش پڑتی ہے جہاں زندگی میں کبھی نہ ہوئی. کیوں؟ بے شعوری کی, لاشعوری کی نماز ہے. غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں, میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں. پھر پاؤں کے ساتھ پاؤں, یہ مسئلے کبھی ادھر اٹھا کبھی ادھر کر, تراویوں کے اندر میں اور آپ. لیکن جو دل لگی سے پڑھ رہا ہوتا ہے, یہ خارش کبھی قاری اور حافظ کو کیوں نہیں ہوتی؟ سوچا کبھی؟ پوچھنا. وہ اپنی لے میں باتیں کر رہا ہے, مناجات کر رہا ہے, تعلقات جڑے ہوئے ہیں. اور جب گھنٹے کے بعد بیچ میں نیٹ ورک والے کاٹتے ہیں نا تو فوری کہتا ہے پیار دا گھنٹہ کیڈا مختصر ہوندا ہے. ہاں, عبادت کا, بندگی کا, رب سے تعلق کا, اللہ سے محبت کا. پوری رات بھی بیت جاتی ہے. صحابی جوان ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ رات کو اپنے رب کے ساتھ کون سا پیکج چلا رہے ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گھمایا, یہ پتہ ہے کہاں کے کھڑا ہو گیا تھا؟ محبوب کے دل والی سائڈ پہ. آپ نے پکڑا دوسری طرف کر لیا, ادھر کھڑا کر لیا اور سورہ بقرہ پڑھ ڈالی. باتیں کرتے کرتے اپنے اللہ سے بقرہ, پھر باتیں چلی, سورہ نساء پڑھی, پھر گفتگو کی, آل عمران پڑھی. قیام کی حالت میں
اور پیکج کرنے والوں کی حالت بھی یہ ہوتی ہے، کبھی چل رہے ہوتے ہیں، کبھی صوفے پہ بیٹھے ہیں، کبھی لیٹ گئے ہیں، باتیں ختم نہیں ہوتی، کبھی قیام میں اللہ سے باتیں، کبھی رکوع اتنا لمبا، کبھی سجدے میں اتنی لمبی مناجاتیں، کبھی تشہد کا دھرنا دے کر کے. حضرات پیار کرنے والوں کے دھرنے بھی اپنے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دیا ہے جیل کے اوپر چڑھ کے وہ پانی والی ٹینکی پہ دھرنا دیا کہ نہیں؟ دنیا کو توجہ دلائی کہ نہیں؟ اسلام آباد میں جا کر کے یوں والا دھرنا بھی آپ نے دیکھا تھا کہ نہیں؟ مومن کا دھرنا محبت بھرا، تشہد میں بیٹھ کے التحیات للہ، اونلی ون، کوئی اور نہیں ہے. دل لگی. یہ جوانوں کی جوانی مبارک ہو. بڑھاپے میں جب یہ ہل رہی ہوتی ہے خود ہی ہلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس وقت کے پیکج سے پہلے ہے اس کو جوانی میں لے کر کے. حضرات اپنی جوانی کی اس بہار کو تکبیر، اسلام، عظیم سکالر، ترجمان مسلک اہل حدیث، فسر قرآن، محب حدیث، خطیب اہل حدیث، حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب. حضرات یہ پیار ہے اور ان کی سرپرستی ہے. اللہ رب العزت ان کی اس عظمت کو قبول فرمائے. آج کے نوجوان کو ہم نے اعتراض تو دیا ہے، یہ بگڑ گیا ہے. سوال یہ ہے بگاڑا کس نے؟ اس کو باپ کا آج بازو نہیں ملتا. یہ جس بازو پہ لیٹ کر کے انبیاء کے قصے سنا کرتا تھا، آج بابا جانی جو ہیں اس پہ اپنا سر رکھ کر کے اور وہ ہاتھ فولڈ ہے، وہ کہیں اپنی مصروفیتوں میں ہیں، یہ بیچارہ اپنی پریشانیوں میں ہے. ہم صرف اس کو اعتراض نہیں دیں، اس کا کسی نے ساتھ دیا ہوتا تو آج یہ بھی رب کو ماننے والا ہوتا، منانے والا ہوتا. لاہور کا نوجوان ہے اور بینک کا ملازم ہے، ماشاءاللہ اپنے انداز میں جیتا ہے. جب رشتے کی بات ہوئی تو دوسری طرف وہ بھی جوان ہے. باپ کو کہتی ہے ابا جان مقدر تو جان لکھا ہے ہوگا ہی، لیکن اس کو کہیے کہ اگر اس نے میرے ساتھ اپنا جوڑ جوڑنا ہے تو کچا جوڑ مناسب نہیں ہوتا. لوہے کے ساتھ پلاسٹک کا جوڑ جڑا نہیں رہتا. اس کو کہیے کہ اگر واقعتاً اس نے مجھ کو اپنانا ہے تو پھر معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گی، بینک چھوڑ دے. گھر والوں نے ادھر بات کی، لڑکے والے مچل اٹھے، ایک کڑی پیچھے بینک چھڑ دیئے، جاب چھڑ دیئے، کاروبار چھڑ دیئے. یہ آج پہلے دن تو یہ اپنا آپ کھان لگ پئی ہے. ہماری یہ سوچیں ہوتی ہیں، لیکن شکر کرو کہ اللہ دین کو سمجھنے والا، تعاون کرنے والا، معاونت کرنے والا ساتھی عطا کر دے. ادھر سے پیغام کیا بے روزگاری دا دور ہے، کھاویں پیویں گی کتوں؟ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، جس ذات نے آج تک دیا ہے وہ آئندہ زندگی میں بھی دے دے گا، لیکن حرام کھا کے، حرام کھلا کے اپنے بچوں کو جنم دوں اور ان کا پیٹ پالوں ضروری تو نہیں ہے. بادامی باغ ہے، ہر سال جاتا ہوں، پوچھتا ہوں کیا حال ہے، کہتے جی اللہ کا شکر ہے. فیصل آباد کا جوان ہے، اکبر چوک میں ثاقب حنیف صاحب ہیں. 17 سال میرے رب نے آزمایا بینک کی، صرف اس وجہ سے کہ سود میں ملوث ہے، اور میں اپنی جوانی کی بہار کو اس نظر میں کر دوں کہ اپنی جوانی میں ماں کے ساتھ برا کروں دن میں 36 بار، تو مجھے عقل مند کون کہے گا؟ دنیا نے تانے بھی دیے، الزام بھی دیے، ہمسایوں نے کہا، رشتہ داروں نے بولا، اور مولویوں کی باتوں میں آ گیا. کہنے لگا بات مولویوں کی نہیں، بات میری ماں کی ہے، بات میری عزت کی ہے. آج میرے رب نے آزمانے کے بعد دیا ہے تو اتنا دیا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، سنبھالا نہیں جاتا. جوانی ہے، کمانا بھی ہے، دولت بھی ہے،
میں یہ نہیں کہتا کہ جوانی میں نکلو جنگلوں میں چلے جاؤ چلوں پہ نکل جاؤ بنوں میں بیٹھ جاؤ اور اپنے ماشاءاللہ بال منڈوا لو ٹنڈے کروا لو مسجدوں میں ہو کرنے لگو. نہیں، جوانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رحمان کے ساتھ تعلق بحال رکھو. وہ رحمان جیسے کہتا ہے ویسے دنیا کا حسن لے لو. آواز آئی تھی کہ نہیں؟ آپ نے خود بلا کے کہا یا معاشر الشباب، او جوانوں، جس کا ابا نہیں مانتا جس کی امی نہیں مانتی اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا ابا تھا، کہتا ہے نا. اور ایسا ابا اس نے پتہ نہیں کہاں سے لبا تھا. لوگوں کی منتیں وہی پوری ہوئی جب پچھلے ورے ہم نے مرا ککڑ دبا تھا. یہ منتیں جا کے مانتا ہے میری شادی ہو جائے، میرا ابا نہیں مانتا، میرا خاندان نہیں مانتا. محبوب نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، جس کے وجود میں باڈی میں طاقت ہے، ہمت ہے، قوت ہے اور تھوڑی بہت اس کے پاس جمع پونجی ہے، کھا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، پی سکتا ہے، پلا سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی کی بہار کی جائز لذتوں کو زواج کے ذریعے اپنائے اور صفا کا رستہ نہیں اپنائے. اعلن النکاح فی المساجد، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اعلان اللہ کے گھر میں کرو تاکہ جو رب سے دل لگی کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے گواہ بن جائیں. یہاں میں 2 منٹ کے لیے اپنے جوان کو روکنا چاہتا ہوں. جوانوں آؤ، ایک ہی چیز نہیں. آج کے اس سروے کے مطابق جو پچھلے سال آیا جو اس سال آیا، سروے کیا کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ جس چیز پہ کمایا گیا وہ عزت کو نیلام کر کے کمایا گیا، جسم کو بیچ کے کمایا گیا. سب سے زیادہ جو انڈسٹری حرکت میں آئی وہ نظر کو نظارہ دینے والی، دل کو سہارا دینے والی اور دماغ کی سوچوں کو اور اس کی اپروچ کو ایک خاص حد تک جو ہے محدود کرنے والی، اس کو شباب اور کباب کی نظر کرنے والی. اور اس میں سب سے زیادہ ان سائٹس کو اگر کھولا ہے تو مسلمان ممالک سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے نوجوان نے کھولا. ساتھ میں یہ تانا بھی دیا، یہ تانا بھی ملا. یہ آج میری اور آپ کی زندگی ہے. شیطان اپنی طرف کھینچ کے لے گیا، بعد میں ذلیل کیا، رسوا کیا، مارکیٹ میں ننگا کیا، سروے کر کے وہاں پہ گراف بنا دیا اور گراف میں نیچے لکھ دیا جیسا نبی ویسے امتی. میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکلا. مجھے کرنا کیا چاہیے تھا؟ میری زندگی کیا تھی؟ میں سب سے پہلے اگر میری جوانی میں آواز بلند تھی تو میں ایک دفعہ تو اللہ کے گھر میں آ کے یا بازار میں کاروبار میں بیٹھ کے اپنی اس آواز سے بلال کی طرح کہتا نا اللہ اکبر. اور یہ صدا میرے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، اپنوں میں، غیروں میں بلند ہوتی کہ فلاں کے گھر جوانی چڑھا ہے، اور اس نے جوانی چڑھتے جو نعرہ لگایا ہے وہ اپنے خالق اور مالک سے تعلق اور سب سے بڑا رشتہ دار ہونے کا لگایا ہے کہ میرا سب سے بڑا رشتہ میرے اللہ کا رشتہ ہے. پھر اس کے بعد یہ آواز دیتا، اس نے بڑی بڑی آوازیں لگائی. کہتے ہیں ڈیرے پہ کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے، ماشاءاللہ ابا 1.5 کلومیٹر پہ ہل چلا رہا ہوتا ہے، ابا آواز سن لیتا ہے او بیا. یہ آوازیں ہیں ہماری، لبو لہجے ہیں، جوانی بتائی جا رہی ہے. کاش یہ کہتا حی علی الصلاۃ، سپیکر نہیں تھا، بازار میں دکان ہے، 10 دکانیں ادھر 10 ادھر، آواز دیتا کہ لوگوں آؤ آج میرے یارانے میں، میرے دوستانے میں، پیار اور محبت میں ہم نے بڑی مرتبہ مارکیٹ بند کی ہے، آؤ یہ ٹائم اللہ کا ہے، لوٹ آؤ. وہ آواز دینے والے نہ رہے، وہ بلانے والے نہ رہے، وہ ہاتھ پکڑنے والے نہ رہے، وہ انگلیوں کو تھام کے لانے والے نہ رہے. ہاں یہ جوان انگلی پکڑتا ہے، چلو لکی لگی ہے، آواز آتی ہے میری تو آج دہاڑی نہیں لگی، چل میرے کو لے لی پھر دے دی، نہ بنے تو چل کوئی گل نہیں. یہ اللہ کے گھر کی طرف فری انٹری تھی، فری آنا تھا، پانی فری تھا، وضو مفت میں تھا، صفحے فری میں تھی. یہ تیرے لیے چلتے ہوئے پنکھے مفت میں تھے، تم سے کبھی بل جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے ہر جگہ لگے، یہاں پہ انٹری میں ٹکٹ نہیں لگائی گئی تھی. تو اتنی خصوصیات بتا کے رحمان کے گھر کی طرف ان لوگوں کو لا کر کے دل لگی کا سبب بنتا. اللہ کی قسم یہ تیرے لیے سامان ہوتے، یہ تیرے لیے صدقہ جاریہ ہوتے.
آپ مارکیٹ میں تھے، جوان ہیں، جوانی کے اندر ہے ماشاءاللہ، دنیا کو بتاتے کہ رزق حلال کیسے کماتے ہیں، ملاوٹ کیسے نہیں کرتے، حق کا ساتھ کیسے دیتے ہیں، سچ بول کیسے بولتے ہیں، غلط آواز کو کیسے روکتے ہیں، ملاوٹ سے منہ کیسے موڑتے ہیں۔ ہمارا جتنا بھی بازار تھا پاکیزہ ہو سکتا تھا اگر بزرگوں کی سرپرستی رہتی، جوانوں کی جوانی ہوتی، اللہ کی قسم گھر کا ماحول بھی اور بازار کا ماحول بھی ہمارا اچھا ہو جاتا، رب کے گھر کے اندر بھی۔ لیکن ہم نے تو جوان کو آوازیں ہی بڑے عجیب و غریب طریقے سے دی، کچھ وہ ہمارے قریب نہیں آیا، کچھ ہم نے اس کے دل کے دروازے پہ کبھی جا کے دستک دی ہی نہیں۔ جوان کا دل کیا کرتا ہے؟ ساری دنیا سمیٹ لوں، محبوب کہتے ہیں ادھر حاضر آ، ساری دنیا سمیٹنا چاہتا ہے، ساری دنیا کا حسن ایک طرف، تیری روح جو ہے نا، جسم کے ساتھ روح، اس کو سکون تب ملے گا تو فجر کی پہلی 2 رکعتیں رب سے ملاقات کے لیے آ جا، گھر میں پڑھ، تنہائی میں ملاقات کر۔ محبوب یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد لیٹتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا، یہ آپ نے سنا ہوا۔ حضرات جب یہ تعلق جڑ جائے، کہا پوری کائنات بھی تیرے نام کر دی جائے، یہ 2 سنتوں کے ساتھ اللہ نے تیرا آخرت کا جو اکاؤنٹ بھرا ہے، ساری کائنات میں اتنا کچھ نہیں ہے جتنا اللہ نے صرف اس ملاقات کے نتیجے میں، ان 4 سجدوں میں، 2 قیام میں، 2 مرتبہ رکوع میں، اور تیرے اس ایک دھرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرا اتنا کچھ بھر دیا اکاؤنٹ کہ ساری کائنات میں بھی اتنا کچھ نہیں ہے۔ رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعتیں، لیکن میرا محبوب کے اوپر ایمان تو ہوتا، کانوں نے کبھی غور تو کیا ہوتا، آنکھوں نے کبھی پڑھا تو ہوتا، دل نے دھڑکنیں ان کے نام تو کی ہوتی۔ حضرات آج میرا نوجوان منظر کے لیے بڑی بڑی دور جاتا ہے، محبوب نے کہا تھا فجر پڑھی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا ہے۔ پاسپورٹ بننے والے آفس میں کئی دفعہ دیکھا ہے رات کو لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں صبح تاکہ میرا پہلے نمبر لگ جائے۔ ابھی پاسپورٹ بنوانا ہے، بنوانے کے بعد پتہ نہیں کب جانا ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا اگلی بات ہے۔ کہا اتنی لمبی کام کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، سورج تھوڑا سا اوپر کو آیا، آنے کے بعد تو کیا کر، 2 رکعتیں پڑھ دے، تجھے حج اور عمرے کا، پوری دنیا کے ساتھ تعلق کا، طواف کا، وہاں پہ نماز کا، اور جو جو وہاں عبادتیں ہیں، مناجات کا ثواب اللہ تیرے کھاتے میں ڈال دے گا۔ اگر جوان کی جوانی نے یہ سمجھا ہوتا، وہاں جا کر کے اتنی مشقتیں اٹھا کے لینا ایک طرف اور یہ چیز ایک طرف، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھا ہوتا، یہ آج اس چیز کا علم بردار ہوتا، یہ عامل ہوتا۔ مولانا قاری حنیف ربانی صاحب، پروفیسر عبدالرزاق صادق صاحب، ماشاءاللہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ حضرات بات کو سمیٹیں، جوان کی جوانی کی بات، آپ مجھ سے قبل ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کی بات سن رہے تھے۔ جوان کا کام صرف زبان کی دعوت نہیں، گفتار نہیں، یہ اپنے کردار کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لے۔ اللہ اس کے دل میں وہ تاثیر رکھتے ہیں کہ سینکڑوں دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، سینکڑوں دل۔ آئیے، بابا جی سمسام کا نام سنا ہوا ہے سب نے؟ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ہر صنف کے اوپر اس حوالے سے دین کے پہلو میں قرآن و حدیث سے لکھا، کاش پنجاب یونیورسٹی کا پنجابی شعبہ اور پی ایچ ڈی ایم فل کروانے والے اگر تعصب کی نظر سے نہ دیکھتے تو یہ وہ مرد مجاہد اہل الحدیث کا صرف سپوت نہیں، یہ امت کا سرمایہ، پنجابی میں جس قدر مواد اور علم دے گیا، ان کے اوپر پتہ نہیں کتنی پی ایچ ڈیز کے تھیسز ہو سکتے ہیں۔ لیکن اینک اتاری جائے، دیکھا جائے، اپنی جوانی کی بہار میں ہے۔ پاکستان ابھی انڈیا الگ نہیں ہوئے، مسلمانوں کی محفل، غیر مسلم بھی آئے، یہودی بھی آئے، ہندو بھی آئے، مقامی عیسائی بھی آئے، حضرات سکھ بھی آئے، بدھ مت بھی آئے، ان کی کوئی مجلس ہو یہ لوگ بھی جائیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں، بات دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں۔
बाबा जी ने नज़म किया हुआ है वो वाकया प्याला दूध वाले प्याले का, उसको नज़म की शक्ल में स्टेज पे बयान किया। जवानी है, और ये अभी बाबा जी समसाम नहीं थे, नौजवान समसाम है, बात नौजवानों की है। इन्होंने जब वो वाकया बयान किया तो बीच में बैठे हुए शूदर कि जिनको लोग ऊपर साया भी नहीं पड़ने देते और हिंदू उनको पलीद समझ के उनको करीब नहीं आने देते, उनके कान में आवाज नहीं पड़े, शीशा डाल दो, हालात के सताए हुए मारे हुए। जब ये सुना कि दूध का प्याला आया, मुरीदों ने पहले पिया और मुर्शिद ने फिर बाद में सबको पिला के उसी प्याले पे उसी जगह होंठ रख के पिया। तो खड़ा होके कहने लगा, समसाम ये सुनाउण दीयां गल्लां ने या वाकई इदां सी? तुम्हारा मुर्शिद, तुम्हारा आदि, तुम्हारा राबर, तुम्हारा रहनुमा जिनकी आप बातें सुना रहे वाकई ऐसे थे? कहा कहने वाले तूने क्या बोला, फिर बोल। कहा जो सुनाया ये सुनाने की हद तक था या ऐसे हुआ भी था? कहा तू कलमा पढ़, भरी मजलिस में समसाम तेरा जूठा पिएगा। कलमा पढ़। पानी का गिलास मंगाया गया। हजरात कोई तीर नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई टोके के वार नहीं, कोई गाली नहीं, कोई गलोच नहीं, कोई मुनाजरा नहीं, कोई मुबासा नहीं। अमल की दुनिया। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। पानी मंगवाया गया, स्टेज पे रख दिया गया, उसने खड़ा होकर पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गिलास दिया गया, उसने पी के आधा छोड़ा। समसाम ने, नौजवान ने जवानी में मुहम्मद रसूल सल्लम के अमल को कॉपी किया है और पानी का भी गिलास होंठों से लगा नहीं था। मजलिस के अंदर 300 के लगभग हिंदू खड़े होकर कलमा बोल देते। तारीख की नजरों से ये वाक्य क्यों ओझल रखे गए? ये जवानियां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में और रंग में ढल के जब ये मैदान में उतरी तो अल्लाह ने इस जैसी और सैकड़ों जवानियों से नवाज दी। लेकिन मसला यह है कि आज मेरी और आपकी जवानी तो है, गुफ्तार की बड़ी माहिर है और हीरो है, किरदार में जाके जीरो हो जाती है। लोग हमारी बात से पहले हमारे अमल को भी देखते हैं। आइए, अगर रब ने जवानी दी है तो कदर कीजिए। माल कमाने पे लगी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। सारी दुनिया का हुस्न ले, तुझे रोकता कोई नहीं, लेकिन किताब और सुन्नत के ताबे होकर के ले इंशाअल्लाहुल अजीज। तो मुसअब बिन उमैर से बढ़ के तो शहजादा नहीं हो सकता। क्या जवानी है, क्या रानाई है। जो पोशाक एक बार पहन ली, उतार दी, दोबारा पहनी नहीं। जरक बरक लिबास है, खुशबू ऐसी मुनफरिद के लगा के जहां से गुजर गए, खुशबू ने पता दिया कि जाने वाला कौन है, जाने वाला कौन है। लेकिन जवानी ने महबूब की जवानी का रंग देखा है। अल्लाह अकबर। महबूब नीचे बैठे हैं, दारे अरकम है, रोज गुजरता है, जाते जाते देख के अदा पसंद आ गई। आज पोशाक नहीं है, आज टाट है, बोरिया है और कांटे लगे हुए हैं, बैठा है। किसी जाने वाले ने पूछ लिया, ये मूसा शहजादा नहीं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने उमैर नहीं? कहा है तो वही। कहा यहां कैसे बैठे हो? कहने लगे दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। यार के साथ बैठ के सूखे टुकड़े खाने का जो मजा है वो 5 स्टार होटलों में बैठ के शबाब और कबाब का मजा नहीं होता है। और फिर पता है कैसे इन्होंने अपनी जवानी को कहां किया? फीमा अबला, मदीना है, महबूब ओहद सज गया है। ओहद सजने के बाद शुहदा के जब लाशें देखे गए तो अरब के इस शहजादे का भी लाशा पड़ा है। और पता है जिस्म पे क्या था? आज क्या कमाया? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। दुनिया का हुसन क्या है? परना नहीं होता हमारा जो छोटा लाचा जिन्होंने लक बन के नहाउण बह जाते लड़, कई खाले में, कई नहर में, कई नहाने के लिए। सिर्फ उस साइज का एक परना है जो बांधा हुआ है और मैदान ओहद में है। उसी को खोल के जब कफन के तौर पे ऊपर दिया गया तो पांव नंगे हो गए, सर पे दिया गया, और पांव पे दिया तो सर नंगा हो गया। कहा सर पे दे दो, पांव की तरफ इज़खर मदीने की जो घास है वो डाल दो।
کہنے والوں نے کہا تھا یہ نوجوان جوانی میں یہ عرب کا شہزادہ کیا لے کے گیا. آج دنیا والے کہتے ہیں اگر کوئی طالب علم مدرسے میں دین کی طرف آ جائے, داڑھی رکھ لے, عورتوں کی باتیں, مردوں کی باتیں, رشتہ داروں کی باتیں, ہمسایوں کی باتیں, اگر کوئی گروپ بن جائے, اللہ کے گھر سے جڑ جائے, دین کی دعوت اور تبلیغ کے اوپر کھڑا ہو جائے, لوگ جینے نہیں دیتے. کمایا تو کیا کمایا؟ اور لوگوں جناب علی جیسے بہادر جوان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, علی یاد رکھنا کاروبار اللہ کے ساتھ ہے اور معاملہ رب کے ساتھ ہے. الا ان صلات اللہ الغالیہ, رب کے ساتھ سودا بڑا مہنگا ہوتا ہے اور اللہ کا سودا مہنگا ہے اور وہ جنت ہے. اگر ایک فرد بھی تیری وجہ سے راہ ہدایت پہ آ گیا, عرب کے سرخ اونٹوں کی تجارت جو آج کے کنکڑ تیاروں سے بھی کہیں مہنگی تھی, اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اجر ثواب اور عنایت اور تیرے لیے وہ سودا فائدے کا ہے. دنیا بولی تھی مصعب تو نے کیا کمایا؟ ایک پرنا لے کے, ایک چادر لے کے, ایک چھوٹا سا لیڑا لے کے, ایک صافہ لے کے اس دنیا سے گیا. ہاں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب دل لگی ہو گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے, جوانی میں ہو گئی ہے, ایمان کی دولت کے ساتھ ہو گئی ہے, تو پھر جس نے دل دیا ہے جب وہی مل گیا. اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں دیکھ دنیا میں میری مرضی کے مطابق دیکھ, تو جو دیکھنا چاہتا ہے نا پہلے تجھے وہ دکھاؤں گا. انسان نے کیا دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اپنی صنف مخالف کو جتنا زیادہ دیکھ سکتا ہے اتنا دیکھ لے. یورپ والوں نے دنیا کو جنت نما کر دیا, پاؤں کے ناخنوں سے ننگا کرنا شروع کیا, سر کے بالوں کے آخری کناروں تک ننگا کر کے, لیکن سکون تو نہیں ملا. جنت کا سکون کہاں سے لائیں؟ انہوں نے کہا یہی عوریں ہیں, یہی دنیا, یہی قصور ہے, یہی محلات ہیں, یہی ماحول ہے, جو لینا ہے یہیں پہ لے لو, کر لو, یہی ہے. لیکن دوسری طرف اللہ جنت میں سارا کچھ دے کے نا, سارا کچھ دے کے. اکثر سوال ہوتا ہے جی 70 حوریں ملیں گی شہیدوں کو, عام آدمی کو کتنی ملیں گی؟ جتنی افورڈ کر سکے گا اتنی ملیں گی. اور افورڈ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جتنی اس کے من میں خواہش آئے گی, لہم فیہا ما یشاؤن, جو من مانگے گا رب دے گا, جو تن مانگے گا وہ دے گا, عطا کرے گا. سب دینے کے بعد جب فل ماحول ہو جائے گا, مچھلیاں کھا لی ہیں, پرندے کھا لیے, اور ماشاءاللہ جمعے بازار لگ گئے ہیں, شاپنگز ہو گئی ہیں, اور سارے محلات شیشے کے دائیں بائیں ملاقاتیں ہو گئی ہیں, اور جنتی جنت میں مستقل حیثیت سے بیٹھ گئے ہیں, ابداً ابدا کا ماحول ہے, سلامن سلامہ کے جو ہے دعا سلام ہے. آواز آئے گی جنتیوں کچھ اور چاہیے, کچھ اور چاہیے. ایک ہی دفعہ حیران ہوں گے, اللہ باقی اور رہتا کیا ہے جو تو نے دینا ہے؟ اللہ کہیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. تمہاری آنکھ نے دعوت نظارہ میں اور مانگا تھا نا, اٹ وانٹس مور, دل مانگے اور, ایک سے آگے, آگے سے آگے, آگے سے آگے, یہ خوبصورت, وہ حسین, وہ حسینہ عالم, یہ جمال, اس میں جمال, وہ اجمل ترین, یہ اکمل ترین, یا حسن ترین, یہ ماشاءاللہ با کمال, ہر سال نیا سے نیا پیس. تو نے ڈھونڈنے کی تلاش کی تھی نا, تیری آنکھ سیر نہیں ہوئی, بھری نہیں. آواز آئے گی وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. دنیا میں نظارے مانگتے تھے, لا تدرکہ الابصار, ہمت تھی نہیں مگر مانگتے تھے. آؤ دیکھو آنکھ کھولو, آنکھ کھلے گی نہیں, ابھی پنڈلی پہ نظر پہلی پڑنی ہے, ٹھا سجدے میں. کیا خیال ہے؟ نظارہ کروایا کہ نہیں کروایا؟ تیرے لیے سارے سامان ہے, دنیا کا حسن رکھ, آخرت کا حسن بہت کچھ ہے. اور ایک جھلک پڑے نا, ہمیں تو کہتے ہیں جنت کی دیوار پہ چڑھ کر میں نے اور شیطان نے جھانکا, جنت کی دیوار پہ چڑھ کر میں نے اور شیطان نے جھانکا, سہمی ہوئی ایک حور کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے تھے. جوان کہکا لگاتا ہے, خوش ہوتا ہے. اللہ کی جنتوں سے بھی مذاق, رب کے فرشتوں سے بھی مذاق. ہاں فرشتوں کی غلطی سے رنگت ہوئی سیاہ, تل بنانے آئے تھے, سیاہی بکھر گئی. اللہ کہتے ہیں وہ غلطی کرتے ہی نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں. یہ رب سے بھی مذاق کر رہا ہے, یہ پیغمبر سے بھی مذاق کر رہا ہے, یہ کتابوں سے بھی مذاق کر رہا ہے. اپنی جوانی کو کہکوں سے نکال, جہاں آج تیرے چہرے کے اوپر مسکانیں بسی ہیں نا, یہی پہ جھریاں آباد ہوتی ہیں بعد میں.
اس سے پہلے پہلے خود کو سنبھال، اپنی جوانی کی قدر کر، اس کی قیمت، اس کو اللہ کی کتاب سے جوڑ، اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے جوڑ، اللہ رب العزت کی کتاب سے جوڑ، اللہ کے گھر سے جوڑ اور اللہ والوں سے جوڑ۔ دنیا تو جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گی، وہ آئے گی۔ اور آخری بات، ایمان نور ہے، قرآن نور ہے، رب نور ہے۔ روشنی کو اگر اپنے آگے رکھے گا، یہ دنیا سایہ ہے، سب مایا ہے۔ جب نور تیرے آگے ہوگا، سایہ تیرے پیچھے ہوگا، تو جہاں بھی جائے گا پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ اور اگر تو نے نور کو پیچھے کر دیا، سایہ آگے ہوگا، پھر یہ تیرے آگے دوڑے گی، تو اس کے پیچھے بھاگے گا، تیرے ہاتھ نہیں آنے والی۔ ایمان کے نور کو، دولت کو سامنے رکھ، اہل اللہ سے مل، اپنی جمعیت کو منظم کر اور اپنے ساتھیوں دوستوں کو، ٹولے کو متحرک رکھ، اور اپنی جوانی کے ذریعے اللہ نے جو جو جوش اور جذبہ دیا ہے اس کو کتاب و سنت کے تابع رکھ کے، ماں باپ کا فرما بردار بن کے، جھکا جھکا رہ کے، میٹھا میٹھا سا رہ کے، اللہ اور رحمان کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہ کے، اور بری چیزوں سے نفرتوں کے ساتھ رہ کے، نیکی کے کاموں میں شیر دل بن کے اور برائی کے کاموں میں بزدل بن کے میدان میں اتر۔ تیرا رب ہے، تیرا منتظر کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت تجھے اور مجھے عرش کے سایہ نصیب کرے اور جوانی کی بہار دنیا میں بھی دکھائے اور عقبہ میں بھی برے منظر سے جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی شادی پسند کی نہیں تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائیوں، بڑی ہستیوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے افیئرز اور ان کے ایشوز کو کھڑا کرنا لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ باتیں وجہ تنازع ہوتی ہیں۔ وہ پیغمبروں کے گھر میں بھی ہو جاتا ہے، وہ صحابہ کے گھروں میں بھی ہوتا ہے، وہ ولیوں کے گھروں میں بھی ہوتا ہے، وہ نیک لوگوں کے گھروں میں بھی ہوتا ہے، وہ دنیا دار لوگوں میں بھی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ غربت کا ماحول تھا، تنگ دستی کا عالم تھا، اور محنت کرتے کرتے آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں مشق اٹھاتی تھی، رات کو پانی بھر کے لاتی تھی، وہ مسائل تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگا گیا، آپ نے نہیں دیا۔ آپ نے کہا تسبیح جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لیا کر، تجھے یہ مل جائے گا۔ اور کبھی جو ہے بھوک کے ساتھ، فاقوں کے ساتھ، رنگ زرد پڑا ہوا، پیلا پڑا ہوا، یہ حالات تھے، ناراضگیاں ہو جاتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں جی مسجد میں کچی مٹی کے فرش پہ، اصل میں گھر میں تھوڑی سی کلیش ہوئی تھی۔ تو مومن کی کہاں، جوان کی دوڑ کہاں ہوتی ہے؟ جب گھر دل نہ لگے تو اللہ کے گھر آئے، وہاں لیٹ گئے۔ محبوب گھر بیٹی کے گئے، پوچھا کہاں ہیں؟ کہنے لگے جی گھر سے تھوڑا سا، غصے میں باہر چلے گئے۔ محبوب کو پتا تھا کہاں جائے گا جوان ہے، یہ تو نہیں ہماری طرح کے فلاں اڈے پہ ہوگا، ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ کہیں کیرم بورڈ کھیل رہا ہوگا، کہیں سٹک پکڑی ہوگی، تو پتا تھا کہاں ہے۔ آئے مٹی میں لیٹے ہوئے، کہا کم یا ابا تراب۔ اور گھر والوں سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی آسانی کے لیے، سکون ڈھونڈنے کے لیے رب کے گھر میں آیا ہے۔ ہاں یہ مسئلے تھے، لیکن اس کے بعد جو سوال ہے کہ پسند نہیں کرتی تھی اور حضرت سے شادی وہ والے دن رو رہی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو علماء اس چیز کو کیوں چھپاتے ہیں؟ بھائی یہ پیغمبر کی بیٹی کی عزت اور محبوب کے انتخاب کا مسئلہ ہے۔ یہ میڈیا نہیں کہ ہر جگہ کیمرے لے جا کے ان کو شو کرتا پھرے، ابھارتا پھرے، اچھالتا پھرے۔ وہ عزت والے لوگ ہیں، ہماری طرح نہیں۔ خبر بننا بڑا مشکل ہوتا ہے، خبر پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ میری خبر لگے، میرے گھر کی لگے، میری بیٹی یا میرے داماد کی لگے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، میں پسند نہیں کرتا۔ دوسروں کی ہو تو مزے سے پڑھتا ہوں، اس لیے یہ چھپائی نہیں علماء نے، یہ موجود ہے کتابوں کے اندر۔ لڑکی کی شادی کے وقت کیا اسے رائے لینا ضروری ہے؟ جی، یہ ڈبل اکاؤنٹ ہوتی ہے بیٹی کا رشتہ باپ اور ولی کے ساتھ۔ ڈبل اکاؤنٹ کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اگر ڈبل اکاؤنٹ کھولا ہے، دو لوگ ہیں، تجارت کرتے ہیں اکٹھی، اور اکاؤنٹ سے پیسہ نکلوانا ہے، جب تک دونوں کے سائن نہیں، دونوں کی رضامندی نہیں، پیسہ نہیں نکلے گا۔ اکیلی ولی کی مرضی بھی نہیں چلے گی، اکیلی لڑکی کی مرضی بھی نہیں کہ وہ عدالت میں جا کے کروا لے اور یہ زبردستی کر دے۔ ایک جگہ بات ہوئی ہے، دونوں نے دیکھا ہے، باپ کا من ہے لیکن بیٹی نہیں مانی، کینسل کر دیا جائے۔ ایک اور جگہ دیکھا ہے، بیٹی کا من ہے، باپ نہیں مانا، کینسل ہو جائے۔ جہاں دونوں کی رائے ملتی ہے وہاں ہوگا۔ تو یہ عزت کا مسئلہ ہے۔ آج کسی کی بیٹی کو کورٹ میں لے جانا یہ اور پہلو ہے، اور
اپنے پہ جب وقت آتا ہے تو پھر رنگ اڑتے ہیں. ہاں رائے لینے کی اجازت ہے, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. اور باقرہ کی جو عزت ہوتی ہے یا اذن ہوتا ہے وہ اس کی خاموشی ہوتی ہے, بول پڑے یا تحریر میں یا کسی طرح وہ بھی ہے, تو اجازت لینا شریعت نے اس میں رکھا ہے, کیونکہ یہ زبردستی کے سودے نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. پہلی بار ہوا ہے اور میرے بزرگوں نے کہا ہے تو خیر میں, وگرنہ ایسے رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے, ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو, کیوں تقلید کے بھنور میں عمر یا گوائی, اطاعت کی کشتی پہ آ کر تو دیکھو, کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا, کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو, دھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے, شاف محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو, رہے حنفی مالکی بنے حنبلی شافعی, مسلک حق کتاب و سنت اپنا کر تو دیکھو. سبحانک اللہم و بحمدک.